ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہو گیا تو چچا دیکھ لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں رہنے لگے. اس وقت ابو طالب کی تجارت تھی. وہ سال میں ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے ملک شام جایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس رہتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بزنس کرتے تھے, تجارت کرتے تھے, اور بزنس کرنے کے واسطے ملک شام جاتے تھے سال میں ایک مرتبہ. تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر 12 سال رہتی ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایک مرتبہ ملک شام جاتے رہتے بزنس کرنے کے واسطے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جاتے, آگو چاچا کو لپٹ لیتے. کئی کو بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے بابا کا انتقال ہو گیا, بابا کو دیکھ نہیں سکے. اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی 1 2 3 4 دن دودھ پلیں, پھر اس کے بعد میں حلیمہ دودھ پلیں, پھر اس کے بعد میں ان کے پاس 4 سال تک تھے, پھر اللہ کو واپس کر دیے. 6 سال کی عمر میں امی انتقال ہو گئے, امینہ رضی اللہ عنہ. اب پھر دادا پالتے تھے, دادا 8 سال میں انتقال ہو گئے. اب پھر چچا بھی چھوڑ کو جاتی ہیں ملک شام کو. اب پھر کون دیکھنا مجھے کیا نہیں, میاں کرنے والے کوئی بھی رہنے, چاہے باپ ہو باہر کے آدمیاں ہو, میاں جہاں سے ملتی نہیں آدمی ان کا ہو جاتا ہے. ایک ذرا بات سمجھو, حالات پر ذرا ایک بات سمجھو. آج ہمیں سنتے رہتے نہیں ہماری بچیاں چلے گئی جاتی ہیں بول کر روز آتا رہتا نہیں واٹس ایپوں میں. کئی کو بولو ایک وجہ اللہ کے اس کے 18-20 وجوہات ہیں. ہمارے بچیاں مسلمان بچیاں ہمارے اپنے دھرم کو چھوڑ کر دوسرے دھرم کو ایکسیپٹ کرنے میں اللہ کی وجوہات ہے, ریزنس ہے 18-20. اس میں سے ایک وجہ کیا ہے, ہمارے ان بچوں کو محبت نہ دینا. جب ہمارے گھر میں محبت نہیں ملتی تو پھر وہ جہاں سے ان کو محبت ملتی ہے, سوشل میڈیا سے محبت ملتی ہے, وہاں دیکھ لیں گے ان کو. محبت ہے نہیں کیا, چاہے آپ جتنے بڑے بھی ہو جاؤ, انسان محبت کا بھوکا رہتا, عزت کا بھوکا رہتا. عزت دیے تو ان کی عزت دیتا, قدر کرتا, قدر کرے تو اس کی قدر نہیں کرے ہمیں, اگر ہمیں اس کو محبت نہیں دیے تو نہیں آتا. اس لیے بچے بھی اگر مسجد میں کبھی کبھار آگے تو ہمیں ان کو عزت کرنا, قدر کرنا, خوش ہو جانا, آگے کیا بات, اچھا ماشاء اللہ اچھا بات, قدر کرنا بچوں کی میں آگے تو عزت کرنا ان کی. نہیں قدر کرے کہیں کہ ہمیں چل للے پڑ گئی کھوٹے گٹے سب بولے سماج میں آتے ہیں. آج ان کو ہم یہاں آنے سے ایسا ان کو بھگا دیے, سمانو وہاں بیٹھتی بار چپ کے نہیں بیٹھتے. یہاں تو کم سے کم خالی آواز کرتے تھے, چلو معلوم نہیں تھا ان کو آواز کرنا نہیں کرنا بول کر. لیکن یہ اگر یہاں آواز کرتے ہمیں اللہ ہی تو کیا کریں گے, وہاں آواز نہیں کریں گے, یہ کرتے بیٹھیں گے, پھر اس کی آواز کریں گے, پھر وہاں یا اس کی بدبو وہاں آتی رہے گی. پھر اس لیے محبت دینا بچوں کو, اور بڑوں کو بھی. اگر آگے کوئی بندہ اب تک نہیں آتا تھا, آ گیا اسے محبت دو, سمجھ سے ہو جاتا ہوں. یہ رہنا ہمارے پاس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت دیتے تھے. اب کون, چاچا ابو طالب 12 سال کی عمر میں, انہوں بھی تو جاتے بولتی ہیں ملک شام بزنس کرنے واسطے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کام کیا کری, چاچا کو لپٹ گئے. بچوں کا ایک مزاج ہی ہے. سفر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بولتی تھی, بھائی لے جانا کیا بھی مشکل نہیں, لیکن لے کے تو سفر میں دھوپ رہتی ہے, اور کہاں بولے ہاں سونا پڑتا, چھاڑوں کے کہاں کی ایک بہرحال مشکل تکلیفہ کا کو بول کو نکو بولتے رہتی ہوں چچا. لیکن اب بعد میں کیا ہو جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اب وہی چچا ملک شام کی طرف سفر کر رہے ہیں. جب چچا جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے لپٹ گئے. ابو طالب کا دل بھر آیا. اب بچہ روتا ہے تو کون نکو بول سکتا, وہ ایک راؤنڈ مار لے گے یہ سمجھ کر. بچہ کیا, باپ کیا کرتا, اٹھا لے کرتا, پھر لے کرتا نہیں ویسا. انہیں بھی کیا کرتی, یہ راؤنڈ نہیں ہے, وہ پورا راؤنڈ لے کے چل گئی ہے. تو کیا کرتی انہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکس ہو جاتی ہے. بھتیجے کا دل توڑنا گوارا نہ کیا, بچہ کو روتا چھوڑنا کہیں کو اچھا نہیں دکھایا. ان کو کیا کرتی, سفر میں اپنے ساتھ لے لیا. سفر شروع ہوا, بصرہ نامی ایک شہر پہنچے. وہاں ایک جرجیس رہتا تھا, ایک راہب جرجیس نامی, اس کا نام جرجیس تھا. ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا, اس کا نام جرجیس تھا. راہب بولے تو کون, یہ عیسائی مذہب کو فالو کرنے والا بندہ, دنیا سے بالکل تعلقات چھوڑ ڈالتی. تو ایک راہب تھا, عیسائی آدمی تھا, اس کا نام تھا جرجیس. اس کا لقب کیا تھا, اس کا لقب تھا بحیرہ. بحیرہ راہب ابو طالب کے تجارتی قافلے کے پاس آیا اور اس قافلے کی میزبانی کی, اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا یہ دونوں جہاں کے سردار ہیں, اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا.
حضرت ابو طالب بات آتی سال میں ایک مرتبہ ملک شام جاتے تھے بزنس کرنے کے واسطے، لیکن اب کی مرتبہ سے پہلے جب بھی جاتے تھے سفر تجارت کے واسطے، بزنس کرنے کے واسطے، لیکن اس وقت بھی وہ وہاں ایک جھاڑ کے چیک کرتے تھے، اپنا کیا بولتے کھانا پانی کرنا تھا یا آرام کرنا تھا کرتے تھے. لیکن وہ جرجیس نام کا آدمی، راہب بحیرہ راہب آدمی، ان کے پاس آتا نہیں تھا کہاں سے کیا نہیں، کھانا پینا ہے نہیں ہے، انتظام کرنا کیا، پوچھتا بھی نہیں تھا ان کے واسطے. لیکن اب اس مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے نبی کی چچا ابو طالب، تو ان کے قافلے کے پاس وہ بحیرہ راہب آتا ہے ان کے پاس جرجیس، اور آ کر پوچھتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے ان کو، سور کو کھانے کے واسطے آؤ بولتا ہوں. سور کو کھانے کا انتظام کرنے کے بعد میں آپ کو بعد میں لمبا چوڑا قصہ بھی ہے یہاں شارٹ میں بیان کیا گیا. تو بعد میں سب چلے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی میں اصل دعوت کیا سے جو بچے کی طرف سے تمہارے کو بلا لے گا، بچے کو بولتا اتنا لے کے جاتے ہیں. بعد میں کھانا گینا کھانے کے بعد میں اور کیا کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگا، نبی بچے رہتے ہیں 12 سال کے، تو ہاتھ پکڑ کے بولتا یہ بچہ دنیا کا سردار ہونے والا ہے، پوری دنیا کو یہ بچہ نبوت اپنی نبوت کا یہ بچہ شان اپنی پھیلانے والا ہے، دین بچہ پھیلانے والا ہے، آگے یہ بچہ نبی بنے گا، یہ دونوں جہاں کا یہ بچہ رحمت للعالمین، اللہ اس کو بنا کر بھیجیں گے، نبی اللہ اسے بنائیں گے. اس کے بعد ابو طالب پوچھتے اسے، تجھے کیسے معلوم با یہ بچہ نبی ہوگا، پوری دنیا کے لیے یہ بچہ رحمت ہوگا، تجھے کیسے معلوم ہے؟ اب ہمیں کیا سمجھتے ہیں، کون تو بھی کیا تو بول دیا تو تجھے ایسا ہوتا دیکھ با، تجھے 2 لاکھ ملتے دیکھ با، تجھے کٹا پیسے ملتے دیکھ با، ٹٹا پیسے ملتے دیکھ، کٹا نہیں ٹٹا خابان خالی ہے، بول تو میں کیا بول رہی تھی، ہاں سنتے رہتے نہیں. عجیب بات ہے بھائی، تمہارے وہ کٹا ملتا رہے تو ٹٹا کی کٹا کی ملتا رہے تو تمہارے کٹے کے بارے میں کہیں بولتا، اس کے کتنے کٹے ملتی اس کے کٹے دیکھ لیتا. مطلب کیا ہے، ان خود فقیر ہے، محتاج ہے، اس سے چل رہا کچھ کیا کر رہا ہے، تمہارے کو مسکا لگا کر کھالا مغلے کو کھا رہے ہیں. اب تمہارے بارے میں کیسے بول سکتا ہوں، اس کے خود کٹے کتنے ہیں، اس کے پاس اس کے چٹے کتنے سے خود معلوم نہیں ہے، پھر تمہارے کٹے کیا بول سکتا ہے. چونکہ دھوکے باز لوگ آئے، غیب کا علم نہیں ہے، جادوگر ہیں لوگ، شیطان کے بچے ہیں، کچھ بھی نہیں، شیطان کے اثرات ان کے پاس رہتی ہیں. بعض مرتبہ انہوں بولے سکا ہو جاتا بھی، وہ ہو گیا تو انہوں خدا نہیں، ان کے پاس غیب کا علم نہیں. یہ لوگ جادو کرنے والے لوگ ہیں کہ اصل میں یہ لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان کو لوگ سجدہ کرتے ہیں. اب شیطان کیا کرتا، اللہ تعالیٰ شیطان کو اللہ کیا کرتا دنیا میں، قیامت تک اللہ اسے مہلت دیتا، ٹائم ہے اس کا، ایک حد ہے، قیامت تک تو کیا کرتا کر لے بابا کو بول کو. تو ان شیطان کو جب سجدہ کرتا ہے جادوگر میں، تو شیطان کیا کرتا اپنا کچھ پاور دے دیتا ہے کوئی 600، ورنہ کسی کے پاس نبی کے پاس غیب علم نہیں ہے. اب ابو طالب پوچھتے ہیں اسے، یہ بچہ نبی ہوگا، پوری دنیا کا یہ بچہ رحمت ہوگا، تو کیسا تجھے معلوم ہے؟ راہب سے پوچھتے، بحیرہ جرجیس نامی راہب سے. تو ان بولتا، اس نے کہا کہ تم لوگ جب گھاٹی کی مطلب پہاڑ کے تمہیں اس طرف سے آتے تھے سڑکوں ایسا، تو میں دیکھتا تھا، جب گھاٹی کی اس جانب ظاہر ہوئے تو سارے درخت سجدے کے لیے جھک گئے، پھر میں انہیں ان کی مہر نبوت سے پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح، آدمی کی طرح ہے، جس کا تذکرہ ہماری آسمانی کتابوں میں ہے. بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا، انہیں مکہ واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ، کیونکہ انہیں یہود سے خطرہ ہے. چنانچہ ابو طالب نے بعض غلاموں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا. پھر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر کیا. تو یہاں اب ان کیا بولتا، کیا دیکھ کو بولا، اس کے پاس غیب کے بھائی کو بولا کیا نہیں، غیب کے مطلب نبی کے پاس بھی نہیں ہے. ان کیسا بولا، بولو جب یہ قافلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے ساتھ آتے تھے، نہیں ان کی یہ قافلہ یہ لوگ ہیں کیا، جب اس طرف سے آتے تھے پہاڑ کے پاس سے، تو جب آتے وقت تو دیکھتا تھا اس کے یہاں بت خانے میں سے، اس کا ایک عبادت کیا رہتی نہیں، چرچ میں سے دیکھتا رہتا ہے. تو وہاں آتے ہیں تو کیا کرتی، جھاڑا پورے سجدہ کرتی نبی کو، عزت سلام کرتے ہوئے ایسا. اب وہ دیکھو بولتا سن، اسے کیا بھی معلوم نہیں، یہ سب بولتا سن. اور ان کیا بول رہا ہے، ہماری پہلے کی کتابوں میں، آسمانی کتابوں کے اندر وہ نبی آئیں گے، جھاڑا ان کو عزت کریں گے، سلام کریں گے، آسمان کو چھاؤں دیتا رہتا، یہ سب کتابوں میں ہے ہمارے. میں وہ سب دیکھ کو بولتا ہے، اب سے کیا معلوم ہے اس کے پاس غیب کا علم ہے یا پھر کتابوں میں پڑھے سو دیکھ کو بولتا ہے، کتابوں میں پڑھے سو بولتا سو، غیب کا بھی کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اس لیے تو توفال والوں کے پاس ہو، اس کے پاس ہے، اس کے پاس جانا نہیں، اس سے ہمارا ایمان چل جاتا، اللہ سے ہمارا ایمان ہٹ کو اس کے اوپر ہمارا ایمان چل جاتا، نہیں جانا اس کے ان لوگوں کے پاس. اچھا بعد میں کیا ہو گیا، اب انہیں کیا بولتا بعد میں، ایک تو کتابوں میں ہے بول کر، ایک تو جھاڑا سجدہ کرتی بول کر بولیا، اور کتابوں میں ہے بول کر بول دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کندھوں کے بیچ نرم ہڈی کے پاس ایپلیکیشن کا ایک نبوت کا مہر رہتا، اسٹامپ رہتا، وہ دیکھ کر پہچانتا ہوں کو بولتا ہے.
بعد میں کیا بولتا ہوں بھائی تمہیں یہ بچے کو مکے کو واپس لے جاؤ گی نہ کو آگے لے جانا کو کے شام کو. کئی کو بولتا کیا بولتا ہوں خطرہ ہے یہودی لوگوں سے, یہودی لوگ جب دیکھیں گے تو پھر یہ بچے کو مار دیں گے. پیچھے بھی آیا تھا قصہ, جب حلیمہ کے پاس رہتے تھے تو 2 قصے پیچھے آ گئے تھے. حلیمہ کے پاس رہتے تھے, یہودی لوگ جاتے تھے تو کیا بولتی, اب حضرت حلیمہ بولتی یہ بچہ شان والا عیسیٰ ویسا بچے کی برکت نہیں سی ہے, تو یہودی لوگوں کا یہ کتنا آدمی بڑا آدمی کیا بولتا یہ بچے کو مارو تو تمہارے لیے خطرہ ہے بول کر بولتا. بعد میں ایک جنا یہودی دوسرا کیا بولتا یہ بچے کو باپ ہے کیا پوچھتا, قصہ پیچھے آ گیا تھا وہ. تو حلیمہ کیا بولتی میں اس کی اماں ہوں, ان کے شوہر کو کیا بولتی انہوں, ان کے شوہر کو انہوں اس کے باپ ہے کیا وہ بولتی نہیں. تو جب بولنا تھا تو یہودی کیا بولتا, یہودی کو بڑا کیا بولتا اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہمیں اسے مارتا تھا کو بولتا. مطلب کیا ہے وہ لوگوں کو معلوم ہے نبی جو آخری میں آئے گا محمد نام کا اس کے باپ نہیں ہوں گے, یتیم ہوگا بول کر یہ لوگوں کو معلوم ہے. اور لوگ کیا سمجھ رہی ہوں جب وہ بچہ آئے گا تو اب ہماری بنی اسرائیل کی نبوت اور ہماری شان ختم ہو جائے گی, اب بنو اسماعیل کے بعد اور ان کی نبوت وہ سلسلہ چلے گا, لوگ ان کو مانیں گے, ان کا جب سسٹم چلے گا تو پھر ہماری عزت نہیں ہوگی, اس لیے ہمیں اس کو مار دیں گے تو ان کو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن بن گے بچپن سے. لیکن انہوں کیا بولتا رہی حلیمہ یہ بچہ میرا بچہ ہے ان کے باپ ہے کو بولتی. تو یہاں اس سے ایک قصے سے کیا معلوم ہو رہا ہے یہودی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن ہے. دوسرا اور ایک قصہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے بازار میں گئے حلیمہ لے کو گئے تو ایک آدمی کیا بولتا کاہن ستاروں کو دیکھ کر بولنے والا, ان کیا بولتا بچے کو مار ڈالو اسے بول کر بولتا ہوں بھی. تو یہ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے یہودی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن بچپن سے چلو گا. تو اس کا سچ یہ جرجیس نام کا آدمی کیا بولتا بحیرہ راہب بھائی یہ لوگ بچے کو تمہیں لے کو چل جاؤ مکے کو, ورنہ یہودی لوگ ہیں یہ بچے کے لیے جان کا خطرہ بن کر اسے مار دیں گے بول کو بولتا. بعد میں ابو طالب کیا کرتی تیرے غلاموں کو نہیں کیا بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر واپس مکے کو بھیج دیتی. بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دیر کے بعد میں خود اپنے چچا کے ساتھ بزنس کے واسطے ملک شام سفر کرتے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی سیرت سن کر اپنے لیے جو سبق مل رہا ہے اسے حاصل کرنے کی